بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا میں دو عالمی طاقتیں تھیں، قیصر و کسریٰ۔ قیصر یعنی روم کی بادشاہت، جس کی حکومت یورپ اور افریقہ کے بڑے حصے پر تھی، اور دوسرے کسریٰ یعنی ایران کے بادشاہوں کا لقب۔ اس زمانے میں کسریٰ فارس یعنی ایران پر حکومت کرتا تھا، اس کا نام خسرو پرویز تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ یعنی شاہ خسرو پرویز کو بھی ایک خط لکھا، اس کا متن یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کسریٰ عظیم فارس کی جانب اس شخص پر سلامتی جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بس سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق باز ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے۔ بس تم اسلام لاؤ، سلامتی پاؤ گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بار گناہ ہوگا۔ مجوس یعنی ایران میں اس وقت آگ کی پرستش کرنے والے مذہب مجوسیت کی اکثریت تھی۔ اس خط کو لے جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے یہ خط بحرین کے سربراہ کے حوالے کیا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ سربراہ بحرین نے یہ خط اپنے کسی آدمی کے ذریعے کسریٰ کے پاس بھیجا یا خود حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو روانہ کیا۔ بہرحال جب یہ خط شاہ کسریٰ یعنی خسرو پرویز کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے چاک کر دیا اور نہایت غرور کے ساتھ بولا کہ میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے، اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے اس کے یہاں اپنے 2 توانا اور مضبوط آدمی بھیجو کہ وہ اسے میرے پاس حاضر کرے۔ بازان نے اس کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 2 آدمی منتخب کیے اور انہوں نے ایک خط دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا، جس میں آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسریٰ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے تو ایک نے کہا شہنشاہ کسریٰ نے شاہ بازان کو ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیج کر آپ کو کسریٰ کے روبرو حاضر کرے، اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ساتھ ہی دونوں نے دھمکی آمیز باتیں بھی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کل ملاقات کریں۔ ادھر عین اس وقت جبکہ مدینہ میں یہ مہم درپیش تھی، خود خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک رہا تھا، جس کے نتیجے میں قیصر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کی پے در پے شکست کے بعد خسرو کا بیٹا شرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا۔ فتح الباری کے مطابق وہ منگل کی رات 10 جمادی الاول سن 7 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم وحی کے ذریعے ہوا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور دونوں ایرانی نمائندے حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ ان دونوں نے کہا کچھ ہوش ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو اس سے بہت معمولی بات بھی قابل اعتراض شمار کی ہے، تو کیا آپ کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھ بھیجیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اسے میری اس بات کی خبر کر دو اور اس سے یہ بھی کہہ دو کہ وہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی
جہاں تک کسرا پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی اس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے۔ تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے اقتدار میں ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں مدینے سے روانہ ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تھوڑے عرصے بعد ایک خط آیا کہ شرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ شرویہ نے اپنے اس خط میں یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جس شخص کے بارے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے والد نے تمہیں لکھا تھا، اسے تاحکم ثانی کچھ نہ کہنا۔ فتح الباری کے مطابق اس واقعے کی وجہ سے بازان اور اس کے ایرانی رفقا جو یمن میں موجود تھے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا نبوت اور رسالت تھی ان کی برکت سے لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ وہ لوگ جو حق کو حق سمجھنے لگے تھے اور جنہوں نے پرکھ لیا تھا کہ حق جو ہے حق ہے اور سچائی کا بول بالا ہو کے رہتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرستادہ سچے رسول ہیں۔ چنانچہ وہ ان کی رسالت پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنبھال لی۔ اگر ہم بھی ان کی ہدایات پر عمل کریں اور ان کی تعلیمات کے مطابق قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں تو ہم بھی دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔